السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور میں آج آپ کے ساتھ اپنی رمضان کی روٹین شیئر کروں گی۔ اور رمضان اس بار کچھ لوگوں کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن چونکہ ہم کے پی میں رہتے ہیں اور کے پی والوں کے لیے رمضان بالکل ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر ہمیشہ سے ایک دن پہلے ہی روزہ ہوتا ہے، تو میں نے پہلے سے ہی آٹے وغیرہ گوندھ لیے تھے۔ یہ دیکھیے ہول ویٹ بھی میں نے گوندا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے، اور اپنے لیے سپر والا آٹا تھا، وائٹ والا، کیونکہ بچے سفید آٹا پسند کرتے ہیں۔ اور پیڑے بھی میں بنا کر چکی تھی، اور سحری کے لیے میں نے پالک کا ساگ بھی بنا لیا تھا۔ تو ہمارے لیے تو ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا روزہ۔ اور ویسے سارا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کی تو ایک دن لیٹ ہی ہوتا ہے، اور ہماری بڑی خواہش تھی کہ پورے ملک کا ایک دن ہی روزہ ہو۔ دیکھیے سحری کے لیے میں نے دسترخوان بچھا دیا ہے، بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، ہسبینڈ بھی سوئے ہوئے ہیں، اور میں بنا رہی تھی سحری، اور پراٹھے اور پالک کا ساگ اور ملائی وغیرہ تھی، اور بس یہی چیزوں کے ساتھ ہم نے سحری کر لی تھی۔ تو میری خواہش ہوتی تھی ہمیشہ کہ ایک ہی روزہ ہو پاکستان میں، مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور پتہ نہیں یا ضد تھی ان لوگوں کی یا پھر کیا بات تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ جب بھی وہ ہوتا ہے نا روزہ فیڈرل گورنمنٹ کا، تو اس دن اتنا بڑا چاند ہوتا ہے نا کہ نیکڈ آئی سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ خیر بس ابھی یہ رمضان کی تیاری جی شروع ہو چکی تھی، اور یہ ایک دن کی افطاری نہیں تھی، مختلف دنوں میں نے مختلف چیزیں بنائی تھیں۔ اور افطاری کے وقت میں ایک دو چیزیں ہی بناتی ہوں، زیادہ نہیں بناتی، کیونکہ پھر یقین مانے ضائع ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں مسجد وغیرہ وہاں پر بھی ہم بھجوا دیتے ہیں کھانا ساتھ میں، اور یہاں پر کافی چوکیدار وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو بس اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جس کا نام جس چیز پر لکھا ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے۔ تو یہ میں فش فرائی کر رہی تھی، اور یہ پہلا روزہ کی میری ویڈیو ہے، تو اس دن مطلب خاص ہی وہ ذرا اہتمام ہو رہا تھا کیونکہ پہلا روزہ تھا۔ تو یہ بریانی بن رہی تھی، اور میں نے بہت ہی یمی چکن کا سالن بنایا تھا، بہت ہی مزے کا تھا۔ اس کی ریسیپی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور ہم لوگ اکثر کوئی فنکشن وغیرہ ہو تو دیگی سالن بنواتے ہیں باہر سے چکن کا، تو یقین مانیں 100% اس کا وہی فلیور تھا، بالکل وہی فلیور تھا۔ تو چاول بھی میں نے بس اب رکھ لیے تھے کہ میں ان کو بھگو دوں گی 2-3 گھنٹے، میں نے کہا بھیگے رہیں، تو بس جو کام پہلے سے ہو جائے بہتر ہے۔ آلو بھی میں نے کاٹ لیے تھے بریانی کے لیے، اور بریانی اتنی زیادہ مجھ سے پک گئی تھی۔ یہ چپل کباب کے لیے میں نے قیمہ بھی باہر نکال لیا تھا کہ ڈیفراسٹ ہو جائے۔ تو پتہ نہیں رمضان میں تو کچھ کھایا ہی نہیں جاتا، مطلب جو پہلی چیز آپ نے پلیٹ میں ڈالی ہے نا، اگر آپ چاول ڈالیں 2-3 چمچ کھائیں گے ختم، بس بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز مجھ سے تو نہیں کھائی جاتی، اور پھر بس ایسی چیزیں ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ ضائع تو الحمدللہ نہیں ہوتی، یہاں پر کھانے والے ہیں، ہم باہر دے دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم خود نہیں کھاتے، بالکل لگتا ہے کہ بس بند ہو گیا ہے، حلق میں چیز اندر جاتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ چپل کباب تھے، میں نے کہا چلو ان کو میں ہاف ڈن کر لیتی ہوں، اور پھر افطاری کے ٹائم ظاہر بڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو پھر میں دوبارہ سے ان کو ذرا اور سے کوک کریں گے کہ اس کا ریڈ ریڈ کلر آ جائے۔ تو تھوڑے تھوڑے کام جو افطاری سے پہلے کر لیے جائیں تو کافی بہتری ہو جاتی ہے، بہت اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ افطاری کے ٹائم پھر ایک دم ہی ٹائم گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں پر گھر والوں کو یہ جلتی ہوتی ہے کہ افطاری کا ٹائم گزر ہی نہیں رہا، اور جو خاتون خانہ ہوتی ہے اس کو یہی پرابلم ہوتی ہے کہ جو وقت ہے پر لگا کر اڑ رہا ہے، اس کو جلدی جلدی اپنے کام ختم کرنے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے چکن کا سالن بہت ہی لذیذ بنا تھا، اور یہ اتنی آسان ریسیپی سے بنتے ہیں، ہم اکثر سوچتے تھے یار یہ بازار والی چکن کے سالن میں ڈالتے کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اگلی بار ریسیپی ہی شیئر کروں گی، ولاگ نہیں ڈالوں گی، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ کتنے مزے کا سالن ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ دیکھیے اب چپل کباب میں نے فرائی بھی کر کے تھوڑی دیر دم پر بھی رکھ دیے تھے، میں نے کہا چلو آرام سے پکتے رہیں، گرم رہیں بالکل۔ اور ہاتھ کے ہاتھ میں نے برتن بھی دھو لیے تھے۔ پھر میں بنا رہی تھی جی کھیر، میں نے کہا چلو کھیر بناتی ہوں، کیونکہ بریانی کے لیے میں نے اتنے کچھ چاول بھگو دیے تھے نا، تو میں نے کہا چلو سارے نہیں ڈالتی، تو تھوڑے سے میں نے نکال لیے تھے۔ پھر اس کے لیے میں نے کھیر ایک اور ریسیپی بنانے شروع کر دی کھیر کی۔ تو چاولوں کو آپ بھگو کر نا پہلے سے ہی جوسر میں پیس لیں، اور پھر اس سے کھیر بنائیں تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے، لیکن دودھ زیادہ ڈالنا پڑتا ہے۔ اور بارش یہاں پر مسلسل جاری ہے، بہت ہی مزے کا موسم ہے، لیکن یہ ہے کہ سردی بھی بہت ہو گئی ہے۔ اور یہ میں نے اس پر کیرمل بنا کر، اور پھر وہ بھی میں نے کھیر میں ایڈ کر دیا تھا، لیکن اس کیرمل کا کوئی خاص فلیور نہیں تھا، چینی والا ہی فلیور تھا، ایسے ہی فضول کی میں نے محنت کی۔ اور کیرمل والی جو وہ پتیلا تھا نا، وہ تو دھل ہی نہیں رہا تھا مجھ سے، اتنی مشکل سے میں نے اس کو دھویا ہے۔
یہ ترکیب تو میں نے آزمائی ہے، لیکن کھیر کا کوئی خاص جو اپنا فلیور ہوتا ہے بس وہی تھا۔ اب ساتھ میں نے نکالے تھے کٹلس شامی، شامی میں نے بنا کر فریز کیے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو اب یہ بھی بنا لیتی ہوں۔ دہی بھلے تو بنتے ہی رہتے ہیں، حالانکہ مجھے دہی بھلے بہت پسند ہیں، لیکن رمضان میں نہیں کھائے جاتے وہ بھی مجھ سے، بالکل ایسا لگتا ہے دل حالک کسی نے بند کیا ہوا ہے۔ تو بس افطاری کا ٹائم قریب ہے، اور بس یہ شامی کٹلس بھی میں نے بنانے کے لیے ڈال دیے تھے کہ یہ بھی بن جائیں۔ اور پھر ہم جا رہے تھے جی، سنڈے کا دن تھا اور ہم ذرا باہر جا رہے تھے، کچھ ہم نے چیزیں لینی تھی بازار سے، اور ہم نے کہا چلے، اور بڑا اچھی دھوپ تھی یہاں پر سنڈے کو۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہم قلعہ بالہ حصار کے قریب سے بھی گزر رہے ہیں، اتنا خوبصورت قلعہ ہے، بہت ہی خوبصورت قلعہ ہے، اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے اور باہر سے بھی، لیکن اتنے فریکوینٹلی یہاں پر لوگ نہیں جاتے جیسے لاہور کے قلعے کی طرح جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر بڑا ہے، دیکھیے بہت ہی خوبصورت ویو ہے۔ ہم جب کالج میں تھے تو یہاں پر ہمیں قلعے میں لائے تھے یہ لوگ، تو وہ تب بس گئے تھے، اس کے بعد تو کبھی جانا ہی نہیں ہوا، اور یہ اب ہم صدر کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہے بہت بڑی ایک بلڈنگ ہے جیمز کی، تو یہاں پر جیمز ملتے ہیں، یہاں پر سارے فارنرز وغیرہ آتے ہیں، اتنی کوئی رش ہوتی ہے نا سٹی سائیڈ میں، جہاں سارا ملک سویا ہوتا ہے، لیکن سٹی سائیڈ پر بہت ہی رش ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ہم نے بہت سے خوبصورت خوبصورت پھول خریدے تھے، ایک میں نے خریدا تھا اور 3 میرے ہسبینڈ لے آئے تھے، کیونکہ ہماری ویڈنگ اینیورسری بھی تھی۔ اور بس اب تو ہمارے شوق ختم ہو گئے ہیں، لیکن بچوں کے بہت ہیں، مہر نے سارے پھول جو ہیں تو اپنے ہاتھوں میں ڈال دیے، تو اس کو بہت ہی پھول اچھے لگتے ہیں۔ اور یہ میں نے ملک شیک بھی بنایا تھا، لاسٹ ویڈیو میں نے اس کا تھم نیل ڈالا تھا، لیکن یہ کلپ مجھ سے غائب ہو گیا تھا، اور یہ بہت پیارا بہت مزے کا بنا تھا۔ میں نے کہا چلو اس ویڈیو میں اس کا کلپ ڈال دیتی ہوں۔ اور مجھے نا پھولوں میں سب سے زیادہ نرگس کے پھول پسند ہیں، لیکن کبھی بھی مجھے میرے ہسبینڈ نرگس کے پھول لے کر نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو میں نے کہا میں دیدہ ور پیدا ہو گئی ہوں، میرے لیے لے آئیں، لیکن کہتے ہیں نہیں نہیں، نرگس کے پھولوں سے مجھے نفرت ہے۔ چلیں شکر ہے گلاب کے لے آئیں، یہ بھی بڑی ان کی مہربانی ہے۔ اب یہ آگے جی پشاور کا صدر، اور یہ صدر تھا، اور صدر سے گزرتے گزرتے اب ہم کہاں جا رہے تھے، بس سارے شہر کا ہم نے چکر لگایا، کچھ 6 بجے ہم گھر میں پہنچے، اور افطاری بھی ہم نے آج بازار سے ہی خریدی تھی، اور گھر جا کر بس جو کچھ خریدا تھا اس کو اسمبل کیا، اور بس پھر بیٹھ گئے۔ اور مہر کو دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے، وہ پھولوں والی بنی ہوئی ہے، اس نے سارے پھول اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور خوب گند بھی مچایا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر کارپٹ نہیں ہے تو اس نے خود ہی جھاڑو لگا کر اور خود ہی گند بھی اکٹھا کر لیا تھا۔ تو بس اسی طرح کی روٹین چل رہی ہے، اور یہی چیزیں ہم آج کل بنا اور کھا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم سب چیزیں بازار سے لے کر آئے تھے، کیونکہ آج ہم نے کھانا گھر میں کچھ بھی نہیں بنایا تھا، بس یہی بازار والی چیزیں تھیں، پائے تھے اور یہ کچالو پیڑا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان اسی طرح سجائے اور آباد رکھے۔ تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو، اللہ حافظ۔